تو آؤ دوستان گرامی قدر، میرے آقا جانی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا رحمت حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، موسم سرما تھا، جب پتے درختوں سے جھڑ رہے ہوتے ہیں ہم باہر نکلے حضور کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخوں کو یوں پکڑا اور یوں جھنجھوڑ دیا، جھنجھوڑا تو درخت کے پتے گرنے لگ پڑے۔ جب پتے گرے تو دوستان گرامی قدر حضور سید عالم حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر، اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جی فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک طویل حدیث ہے، اور اسے حضرت عمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ نے پانی طلب کیا اور پھر وضو کیا، اور جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ مسکرانے لگ پڑے اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، کیا تم جانتے ہو کس وجہ سے مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا آپ خود ہی فرما دیں، آپ خود ہی بتلا دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، یعنی جس طرح میں نے آقا کو دیکھا ویسے ہی میں کر رہا ہوں۔ تو پھر آقا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد پوچھا بھلا میں کیوں مسکرا رہا ہوں، کیا تم جانتے ہو میں کس وجہ سے مسکرا رہا ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو مکمل کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے اور نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ مکمل کرتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ خشوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ کامل وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے۔ اور مسکراہٹ حضور کی کس بات پر تھی کہ بندہ تو گنہگار تھا، بدکار تھا، عیبوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن اہتمام کے ساتھ کامل وضو کیا۔ آپ نے وضو جن کو آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن کو نہیں آتا وہ سیکھیں اور مفتیان سے اپنے اہل علم سے کے پاس آئیں اور سیکھیں، اس کا طریقہ پراپرلی طریقہ سیکھیں۔ تو عزیزان محتشم کامل وضو کے ساتھ وضو کا اہتمام کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے اور نماز کی تکمیل خشوع و خشوع کے ساتھ کرتا ہے اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے رب کی طرف توجہ کر لیتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، یعنی بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس گناہ کے دھلنے پر حضور مسکرا رہے ہیں، ہائے ہائے، حضور اس بات پہ مسکرا رہے ہیں کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو دوستان گرامی قدر حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تاجدار رحمت ارشاد فرماتے ہیں بے شک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں، یعنی جب نماز پڑھتا ہے تو گناہ سر پہ دھرے رہتے ہیں، بس جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں، سارے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، آج کے بعد ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس غرض سے نہیں کرنی، کوئی دنیاوی لالچ رکھ کے نہیں کرنی، کوئی اپنے دل میں لالچ نہیں رکھنا، بس ایک ہی لالچ رکھنا ہے، لالچ ختم نہیں ہوتا،
سارے لالچ کو ٹھوکر مار دینی ہے، ہر لالچ سے دوری اختیار کرنی ہے، صرف ایک ہی لالچ رکھنا ہے دل میں، سونیا میں تینوں سجدہ کردہ پیا تینوں راضی کرنے واسطے، آئے تینوں راضی کرنے واسطے تینوں سجدہ کرنا، اور کوئی میری آس نہیں، کوئی اور غرض نہیں، میری کوئی اور طبیعت میں نہیں، تو جانتا ہے دل کیا ہے، اپنے دل میں سے ہر غیریت کو نکال پھینکو اور اپنے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو غرق کر لو۔ آؤ عزیزان محتشم، کامیابی اسی کا نام ہے۔ کربلا یہ پیغام دے گیا، ہر غیریت کو توڑ دو، اس بت کو گرا دو، پاش کر دو، اس بت کو لالچ نہ دو، ایک ہی لالچ میں اس بت کو اس کے آگے سرنڈر کر دو، جھکا دو، سر تسلیم خم کر لو اس بات پر کہ میں تجھے منا رہا ہوں۔ سجدہ کریں تو اس کو منانے کے لیے، آپ کی غرض و غایت صرف اللہ کی رضا رہ جائے، ہر غرض کو اپنے دل سے نکال پھینکیے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں۔ آقا جانی یہاں پہ ایک بڑی، ہر بات ہی آقا کی لطیف ہے، اور یہاں تو لطیف نکتہ بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں، مرد وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ لے، کسی کو گرا لے، کسی کو نیچا کر لے، کسی کے اوپر بیٹھ جائے، وہ مرد نہیں۔ آقا جی پھر مرد کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں مرد تو وہ ہے جو اس بت کو گرا لے، جو اس نفس کو گرا لے اور اس کو اپنے تابع کر لے، تابع کر لے، اس کی نہ سنے، اپنے رب کی سنتا رہے۔ تو آج دودھ میں ملاوٹ اسی وجہ سے ہے، آج سجدوں سے دوری اس بت کی وجہ سے ہے، اس بت کو ہم نہیں گرا پائے۔ اس لیے تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وردہ مندر مسیتاں تے کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑدا تے کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، اور بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پڑھدا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ تو آؤ عزیزان محتشم، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ عبادت اس انداز سے کیجئے، میں پھر قول کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں، عبادت میں تجارت نہ کیجئے، تجارت کی غرض سے عبادت نہ کیجئے۔ جیسے اللہ بیٹا پیدا ہوا تو دا دیگا ونڈ ساں، مسجد وچ ٹوٹیاں لوا دے ساں جے بیٹا پیدا ہویا۔ عبادت کبھی بھی تجارت کی غرض سے نہ کیجئے، عبادت ایک ہی غرض سے کیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو منانے کے لیے عبادت کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیجئے۔ آپ کی غرض و غایت تجارت نہ بن جائے، آپ کی عبادت تجارت نہ بن جائے، آپ تمام اغراض کو پھینک دیں، اللہ کی رضا کو اپنے اس بت میں ڈال دیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اور نہ کسی خوف کی وجہ سے کریں، ہر خوف کو گرا دیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ کسی اور کا ڈر نہیں رکھتے، ہر ڈر کو نکال پھینکتے ہیں، ہر غرض و غایت کو پھینک دیتے ہیں، ان کو صرف اس کی رضا چاہیے، اس کی رضا چاہیے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، اذان دے گئی ہستی بلال کی، نماز پڑھ گئے میدان کربلا والے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔